السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیسن آج کا لے لیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 85 اور 86 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو لیسن آپ لوگوں کے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اچھا آپ لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے لیسن مسنگ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اور لیسن دینا ہے، اس کو آپ چھوٹا کام نہ سمجھیں۔ شیطان آپ کو ورغلائے گا، وسوسے ڈالے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے یہ 2 آیتیں پڑھنے سے اور اس کا خالی ترجمہ یاد کرنے سے، اصل چیز تو عمل کی ہے، یا چلو اس ٹائم پر میں بیٹھ کے کچھ تھوڑی سی کوئی ذکر کر لیتی ہوں یا کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے شیطان آپ کو ضرور روکے گا اس کام سے، لیکن آپ نے نہیں رکنا اور آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی کتاب کو سمجھنے کا، گھر بیٹھے سمجھ کرنے کا، پڑھنے کا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو ضرور کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں، آپ لوگ اپنا قرآن کھولیں اور لکھنا شروع کریں۔ آیت نمبر 85۔ ثم پھر، انتم ان یہ کہ تم یہ کہ تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، تا کا مطلب ہے تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، و اور، تخرجون تم نکالتے ہو، تا کا میننگ تم ہے اور آگے تخرجون خروج سے نکلا ہے، تم نکالتے ہو، فریقن ایک فریق یا ایک گروہ کو، ایک گروہ کو یا ایک فریق کو، منکم من سے، کم تم، یا اپنے میں سے، من سے، دیارہم دیار بستیاں، ہم ان کی بستیوں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، تا تم اور ظاہرون چڑھائی کرتے ہو، علیہم علی پر، ہم ان پر، چڑھائی سے مراد ہے مطلب جنگ کرتے ہو، بالاسمی با ساتھ، اسمی گناہ کے ساتھ، وا اور، العدوانی عدوان سرکشی، یعنی گناہ اور سرکشی کے ساتھ ان سے جنگ کرتے ہو یا ان پر چڑھائی کرتے ہو، وا اور، ان اگر، یأتوکم یأتو وہ آئیں، یہ 3 اس کے ہم پارٹس کریں گے، یا وہ آتو آئیں، کم تمہارے پاس، تو کیا مطلب بنا، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم یہاں پر بھی اس کو ہم 3 پارٹس میں کریں گے،
تا تم، فادو فدیہ سے نکلا ہے، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ہم ان کو، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو یا فدیہ دیتے ہو، ہم ان کو، تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے یا ان کو، وا اور ہوا وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، پیش سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ پیسو وائس ہو جائے گا، حرام کیا گیا ہے، علیکم علا پر، کم تم پر، اخراجہم اخراج وہی خروج سے نکلا ہے، نکالنا، ہم ان کا، یعنی ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے، افتؤمنون یہ بھی 3 پارٹس کریں اس کو، یہ حمزہ ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے عربی میں اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا، تو، افتؤمنون سوری پھر، کیا، پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، 4 اس کے پارٹس بن گئے، کیا، پھر، تم، اور تؤمنون ایمان لاتے ہو، کیا، پھر، تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بعض حصے پر، با آ گیا نا، بی پر اور بعض حصے پر یا کچھ حصے پر، الکتابی کتاب کے، اور تکفرون تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے پر یا کچھ حصے پر، فما تو، ما کیا، تو اب یہ ماں کا ایک اور مطلب ہمیں پتا چلا کہ ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ لیں، ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے، 3 مطلب آ گئے، کیا، جو، نہیں، فما تو کیا، جزاؤ سزا ہے، من جو، یفعل کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، من سے، کم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی میں، الحیاتی زندگی، دنیا کی، اور یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم دن اور قیامتی قیامت، اور قیامت کے دن، یردونا یا وہ، ردونا لوٹائے جائیں گے، یا پہ پیش آ گئی
اس لیے یہ پیسو وائس بن گیا. تو اس کا میننگ بنے گا وہ لوٹائے جائیں گے. الا طرف. اشد العذاب سخت عذاب. اشد سخت اور عذاب عذاب. وا اور ما نہیں. یہاں پر ما کا مطلب ہوگا نہیں. اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل یا بے خبر. اما دو لفظ ہیں ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو اما کا مطلب بن گیا اس سے جو. اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تا تم ہے، تم عمل کرتے ہو. اولئک یہی لوگ ہیں. الذین وہ لوگ جو اشترو. یہ الف پہ نیچے ہم نے زیر دی کیونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے. اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش نہ ہو تو پھر ہم الف کو زیر دے دیتے ہیں، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہو تو پھر الف کو بھی پیش دیتے ہیں. تو اس لیے اب اس الف کو اوپر ہم کیا ڈالیں گے؟ زیر. اشترو مول لیا یا خرید لیا. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یعنی خرید لی دنیا کی زندگی. حیات زندگی، دنیا دنیا. بالآخرتی آخرت پر، با پر اور آخرتی آخرت، آخرت پر. فلا فا تو، لا نہیں، تو نہیں. یخففو یہ تخفیف سے نکلا ہوا ہے، ہلکا کیا جائے گا. پھر یا کے اوپر پیش آ گئی تو پیسو وائس بن گیا، یعنی ہم اس کو کہیں گے ہلکا کیا جائے گا. انہم ان سے، ہم ان سے. العذاب عذاب. وا اور لا نہیں، ہم وہ. ینصرون یا ینصرون. پھر یا پر پیش آ گئی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدد کیے جائیں گے. نصرہ مدد کرنا ہوتا ہے نا، تو ینصرون مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی 2 آیتیں ہو گئی. ٹرانسلیشن پوری ہو گئی. آج تھوڑا سا سبق لمبا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ 2 آیتیں تو اب ہم کریں نا. اس سے تھوڑا نہیں، پھر ایک چھٹی بھی بیچ میں آ گئی تھی، تو اس لیے تھوڑی سی ہمت کریں اور اس کو یاد کر لیں. اتنا مشکل نہیں ہے. تو اب اس کو ہم آگے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا دیتی ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. اچھا جی، یہ اس میں ہم نے جو پڑھا تھا پچھلا لیسن، آپ کو اگر یاد ہوگا تو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انہوں نے، اللہ پاک نے کہا تھا کہ تم سے میں نے عہد لیا تھا، اور 2 عہد پچھلی 2 آیتوں میں ہم نے پڑھے تھے. تو جو دوسرا عہد تھا وہ اللہ نے ان سے کیا لیا تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے 4 چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے حرام کی تھیں. ان کو 4 چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا، عہد لیا تھا ان 4 چیزوں کے بارے میں.
اور وہ کون سی تھی؟ ایک تو تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، یعنی ان کے گھروں سے ان کو نکالنا نہیں ہے، تیسرا یہ تھا کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرنی، اور چوتھا تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے اوپر عہد لیا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مدینہ میں دو بڑے مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے مشرکین کے، اور ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، وہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مدینہ کے ارد گرد یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کے وہاں آ کر آباد ہونے کی وجہ کیا تھی، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ اس طرح سے یہ اس کھجوروں والی زمین پر ایک آخری نبی نے آنا ہے. تو وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ وہ نبی جب یہاں آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور وہ ہمارے آخری نبی ہوں گے، اور ہماری کتاب کے اندر ان کی ساری نشانیاں بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہود کے قبیلے بھی مدینہ کے ارد گرد آباد تھے. تو ان کے دو قبیلے جو تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، یہ دو قبیلے جو تھے ان کا کام کیا تھا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ اوس کا ساتھی بن گیا اور دوسرا خزرج کا ساتھی بن گیا، اور یہ ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے. اور اس لڑانے میں ان کو فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ ان کو سود پہ قرضے دیتے تھے، ان کو ہتھیار بیچتے تھے، اور اس طریقے سے یہ ان کے ذریعے سے خود کمائی کرتے اور بظاہر ان کے ساتھی بن کر یہ آپس میں لڑتے تھے اور ان کو بھی لڑواتے رہتے تھے. تو جب یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کرتے تھے تو ظاہر ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ان میں سے ایک اوس کا ساتھی تھا اور ایک خزرج کا ساتھی تھا. تو جب لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی، تو اس میں پھر دونوں کی لوگ جو تھے وہ مارے بھی جاتے تھے اور قیدی بھی بنتے تھے. تو جب یہ یہود کے قیدی جب آتے تھے تو دوسرا قبیلہ جو یہود کا ہوتا تھا وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتا تھا، اور وہ کہتا یہ تھا کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہیے. تو اس طریقے سے وہ فدیہ دے کر، ان کے کچھ پیسے دے کر، اور وہ اپنے قیدی چھڑا لیتا تھا. تو اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے ان سے کہ بھئی تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے 4 عہد کیے، ان 4 عہدوں میں سے 3 عہد کو تو تم نے پورا نہیں کیا. یعنی کہ عہد تو یہ تھا نا کہ ایک دوسرے سے لڑائی بھی نہیں کرنی، خون نہیں بہانا. تم دونوں آپس میں لڑتے ہو تو خون تو بہتا ہے. پھر یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، تو جب تم لڑائی کرتے ہو تو ظاہر ہے جلا وطنی بھی ہوتی ہے. پھر یہ تھا کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرنی، تو وہ بھی لڑائی میں ظلم اور زیادتی بھی ہوتی ہے. تو یہ 3 کام تو تم کرتے ہو کیونکہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. اور جو چوتھا کام تمہیں کہا گیا تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لینا، وہ تم پورا کر لیتے ہو اپنا عہد، کیونکہ اس میں تمہیں فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے قیدی چھڑا لیے جائیں گے. تو اس طرح سے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم یہ کیا کام کرتے ہو کہ تم نے عہد 4 کیے، ان میں سے 3 تم پورے نہیں کرتے، ایک تم پورا کرتے ہو. تو حالانکہ ان کو تو نکالنا، وہ جو قیدی جن کو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، ان کو تو ان کے ملک سے زبردستی نکالنا ہی تم پر حرام تھا، وہ تو تم پورا کرتے نہیں ہو. تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ایک جو مورل اللہ پاک بتا رہے ہیں، جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ کیا ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہم ان آیتوں کو ذرا پڑھتے ہیں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. یہ تو میں نے آپ کو جسٹ اس کا ایک خلاصہ بتایا تھا. اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا، سما پھر، انتم تم، ہؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم اپنوں کو قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے، پہلی جو
شرط تھی کہ تم نے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے لوگوں کو، وہ تو تم کرتے ہو. دوسرا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، تم ان کو تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جنگ میں یہ بھی تم کرتے ہو. جنگ جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو پارٹی جیتے گی وہ دوسروں کو تو نکالے گی اس کے گھروں سے. تو یہ کام بھی تم اس عہد کی بھی نافرمانی کرتے ہو. اور تیسرا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کہ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کے ساتھ، یعنی تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہو. تو یہ تیسری بات بھی تم نہیں مانتے. اور پھر کیا وَإِنْ، اور اگر یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور حالانکہ ان کا ان کی بستیوں سے نکالنا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تین باتیں تو تم نے نہیں مانی، اور ایک بات تم مان لیتے ہو فدیہ دے کر چھڑوانے کی، حالانکہ چھڑوانا تو دور کی بات، تمہیں تو تمہارے پر تو یہی حرام تھا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو لڑائی جھگڑا کر کے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جو اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو تو تم مانتے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کر دیتے ہو، اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو. یہی کر رہے تھے نا، وہ 4 عہد کیے تھے، ان میں سے 4 عہد کتاب میں موجود تھے، 3 کو انہوں نے مان لیا، 3 کا انہوں نے انکار کیا کیونکہ وہ اس میں ان کو فائدہ تھا، اور ایک جو رہ گیا چوتھا، اس کو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا کیونکہ اس میں بھی ان کا فائدہ تھا. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ غلط کرتے ہو کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو تم انکار کر دیتے ہو. اور پھر فرمایا فما جزاؤن، سو کیا سزا ہوگی، من یفعل ذالک، جو کہ یہ کرے گا، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف. تو فرمایا کہ یہ کام جو تم کرتے ہو کہ اپنی مرضی کے احکامات پر تو عمل کر لیتے ہو اور اپنی مرضی کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر اس کی سزا تمہیں کیا ملے گی؟ اس کی سزا یہ ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن تم شدید ترین عذاب میں ڈالے جاؤ گے. اور پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی اللہ پاک نیتیں جانتے ہیں. تم ایک کام کرتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے لوگوں کو تمہارا وہ کام اچھا لگ رہا ہو، لیکن اللہ پاک تمہاری نیت دیکھتے ہیں. اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، تمہاری نیت کو دیکھیں گے کہ اس کام کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی. اگر نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی تو وہ عمل قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ عمل چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل ہے، اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. سو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہاری نیتوں کی خبر رکھتے ہیں. تو یہ چیز، بات تو یہودیوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، لیکن پھر وہی بات، ہم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو جو پڑھنا ہے اس میں ہم نے اپنے لیے لیسن دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بھی یہی کچھ نہیں کر رہے قرآن کے ساتھ، کہ اپنی مرضی کے احکامات کو ہم مان لیتے ہیں. قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ والے احکامات جو ہمارے دل کو اچھے لگتے ہیں، جو ہمیں آسان لگتے ہیں، ان پر ہم عمل کرتے ہیں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ. اور جو اعمال ہمیں پسند نہیں آتے، جن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، جن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کے، اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے، ان پر ہم عمل نہیں کرتے اور اس کے لیے ہم جواز بھی نکال لیتے ہیں.
ہمارے پاس جسٹیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں. آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آج کے زمانے میں اس چیز پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز ہم خود اپنا جائزہ لیں. ہم نے خود دیکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے کون سے اعمال پر، کون سے احکامات پر عمل کر رہی ہوں، اور کون سے احکامات ہیں جن پہ عمل کرنے میں میں ویک ہوں، میں نہیں کر پا رہی. اور ٹھیک ہے، بعض دفعہ انسان فوری طور پر سارے اعمال پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر میں کسی چیز پر عمل نہیں کر رہی تو میں اس کو مانوں کہ یہ میری ویکنیس ہے، میں اس پر عمل نہیں کر پا رہی، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے، اس پہ کوئی جواز نہیں پیش کروں گی. میں نہیں کر رہی تو یہ میری غفلت ہے، میری کمزوری ہے، اور میں کوشش کروں گی اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری مدد کرے تاکہ میں آپ کے اس حکم پر بھی عمل کر سکوں. لیکن یہ کہ اس کے لیے جسٹیفیکیشنز نہیں نکالنی ہم نے. مثال کے طور پر آپ کو جسٹ ایک سمجھانے کی بات کر رہی ہوں. اللہ پاک یہی ہمارا سر کور کرنا، مطلب یہ اب آیتیں تو ہیں حجاب کی آگے آئی ہوئی ہیں، چلو منہ کور کرنے کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن سر کو کور کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں کور کرنا ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو اب اگر میں اپنا سر کور نہیں کر رہی تو کم از کم میں یہ تو نہ کہوں نا کہ نہیں یہ کور کرنا تو ضروری بھی نہیں ہے، یا اس کے لیے میں کوئی جواز تک نکالوں. میں یہ کہوں ہاں سر کور کرنا ضروری ہے، میں نہیں کر پا رہی، اللہ پاک مجھے توفیق دے اور میں یہ عمل کروں. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ سزا بڑی سخت ہے. اگر میں اپنی مرضی کے قرآن پر عمل کروں گی اور اپنی جن چیزوں پر میرا دل نہیں کرے گا، میرا دل نہیں مانے گا، ان کو چھوڑ دوں گی، تو پھر سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے رسوائی ملے گی، اور آخرت کی زندگی میں تو پھر شدید ترین عذاب ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں کہ ایز اے مسلم امت ہم واقعی قرآن کے ساتھ یہی مذاق کر رہے ہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. تو آج ہمارے اوپر دنیا کی زندگی میں انتہائی رسوائی ثابت ہو چکی ہے. دنیا میں مسلمانوں کی کوئی سے نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے، انتہائی رسوا ہو چکے ہیں مسلمان. کیوں؟ اور ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ مسلمان کہنے کو تو مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کا دین ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی کی باتوں کو ہم مانتے ہیں، اور اپنی مرضی کے احکامات پر اللہ کے ہم عمل کرتے ہیں. اللہ پاک کے احکامات کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہمارے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کا عذاب تو پھر وہ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر شدید ہے. اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی رسوائی اور عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے. پھر آگے فرمایا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ لوگ، کون؟ جنہوں نے خرید لی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیا سودا کیا؟ تجارت کی نا. تجارت میں انہوں نے کیا کیا؟ دنیا کی زندگی کو خرید لیا، آخرت کی زندگی کو بیچ دیا. آج ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہے، آخرت کی زندگی اہم کوئی نہیں ہے. دنیا ہمارے سامنے ہے، آخرت ہم سے اوجھل ہے. ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں دنیا کی فکر ہے. اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری ساری فکریں دنیا کی فکریں ہیں، آخرت کی فکر بہت کم ہے. ہمارے سارے غم، ہمارے سارے رونے دھونے سب کچھ دنیا کے لیے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہے. ہماری ساری جدوجہد، ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی اور آخرت کی زندگی بیچ دی. اور پھر فرمایا فلا یخفف عنہم، سو ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی وہ جو عذاب ہے آخرت کا، وہ کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. وہ جو لکھا ہے عذاب وہ آئے گا ہی آئے گا، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی
ان کی پھر اس وقت کوئی مدد کی جائے گی. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر عمل کر سکوں اور آپ بھی اس پر عمل کر سکیں، اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی رسوائی سے بچائے اور آخرت کے عذاب سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.